اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 148 البقرہ، پارہ نمبر 2۔ وَلِكُلِّ وِجْہَةٌ اور لِكُلِّ واسطے ہر کسی کے، مطلب سب کے لیے، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ کل ہے، کاف کش والا کاف ہے، کلن سب کے لیے، اور اس میں تھوڑی سی تنبیہ کا بھی عنصر ہے۔ وجہتن چہرہ کیا، منہ پھیرا اس طرف، اس سمت، مولیہا منہ پھیر لیتا ہے ادھر۔ فاستبقوا روٹ ہے سین بے، قاف جو ہے سبقت، ٹھیک ہے، روٹ اس کا ہے سبقت، اور پس سبقت لے جانا یا آگے بڑھنا۔ ادھر میرے سامنے جو مصحف ہے اس میں ڈرو لکھا ہوا ہے، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب چونکہ یہ سبقت لے جانے سے ہے، فاستبقوا تو آگے بڑھ کر یا آگے بڑھ چڑھ کر، الخیرات بھلائیوں کی طرف، اینا جہاں، ماں کہیں، جہاں کہیں، تکونو ہو تم، یاتے لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ جمیعا جمع کرنے سے ہے، مطلب سب اس میں آ جائیں گے، مجموعہ ہے۔ جمیعہ جو ہے یہ مجموعہ کا وہ ہے، ایک ورڈ ہے، جمع کر لینے سے سب یا سب کو، سب لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انا بے شک اللہ اوپر، کلی ہر، شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اللہ تم سب کو اکٹھا کر لیں گے یا لے آئیں گے، اکٹھا لے آئیں گے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کا سیاق و سباق تو وہی ہے، قبلے کی تبدیلی اور اللہ کے احکامات اور لوگوں کے رویے، منافقین کا رد عمل۔ یہ جو ابھی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، یہ آج شب معراج کی رات ہے، تو آج بہت زیادہ میرے سامنے بہت ساری آیات گزریں اور بہت سارا مواد گزرا۔ کوئی کنڈیم کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کرو، کوئی کہہ رہا ہے مت کرو، عبادت کرنی چاہیے، عبادت نہیں کرنی چاہیے، منسوب ہے، منسوب نہیں ہے۔ کچھ دماغ میں وہ بھی چیزیں میری چل رہی ہیں، اور کچھ یہ آج میں آیات چونکہ پڑھ رہی ہوں، تو ہماری زندگی میں نا موسٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے جو رد عمل ہوتے ہیں، وہ ہم اس چیز کی طرف ہوتے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا نفس ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یا ہمارے ارد گرد کا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، یا ہم کس چیز کی انفلوئنس میں ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کیونکہ میں اسٹرانگلی، میں نے اپنے چینل پہ لیکچر بھی ڈالا کہ ظاہر ہے کوئی ہمیں ہر دن نفلی عبادات کرنے چاہیے، بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے، روزے بھی ممانعت کبھی بھی نہیں ہے، ہمیشہ جب دل کرے رکھو، جب دل کرے نفلی عبادات پڑھو۔ تو یہ تو رجب کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، پھر شعبان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ تو خیر یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں جو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے مینشن کیا ہے، کہ ہر کسی کا جو ہے اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی نے کسی طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کے اپنے معاملات ہیں، قبلہ اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے، تم کچھ کہہ رہے ہو، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ لوگ نیکیوں کی طرف بڑھو، اچھے کاموں کی طرف منہ پھیرو، اچھائی کرو۔
جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اللہ پاک نے پیغمبر بھیجنے شروع کیے ہیں، جب سے حق بات کی تلقین شروع ہوئی ہے، تب سے خیر اور بھلائی کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تب سے لوگوں کے ساتھ حسن خلق اور اچھے معاملات کا جو ہے دین اسلام کے جو اصول ہیں وہ ہمیشہ اچھائی پر ہی بیسڈ ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی غلط کرے گا، چاہے وہ کوئی معمولی سی بھی کوئی اس کے ساتھ کچھ کر دے گا، اس کا دل دکھا دے گا، ظاہر ہے ہی ول ناٹ فیل گڈ اباؤٹ دیٹ۔ ہم سب انسان ہیومن جو ہے، ان کی نیچر میں اللہ نے بھلائی اور کار خیر رکھا ہوا ہے، لیکن جب جس قسم کی سچویشن، جس قسم کے حالات، جس قسم کے دین، جس قسم کے لوگوں، معاشرتی رویوں میں ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم پروان چڑھتے ہیں، یا ہمارا انکلائنیشن اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، ہم اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے چونکہ اس آیت میں وجہتن لفظ جو ہے کہ سمت، تو اس کا ایک باطنی مطلب بھی ہے اور ظاہری مطلب بھی ہے۔ ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف، جس کا کسی کی جو بھی دین ہے ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اب مشرک بھی ہیں، وہ بھی اپنے بتوں کے آگے پوچھتے ہیں، یا آگ کو پوچھتے ہیں، یا جو بھی ان کے ریچولز ہوتے ہیں، جو بھی ان کی عبادت کے طریقے ہوتے ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں بیت المقدس اور حرم میں کنفیوزڈ ہیں۔ اب اللہ پاک نے یہاں پہ مینشن تو کیا کہ مین چیز مسلمانوں کی یہ ہے تو اس لیے آپ یہ کرو، لیکن وہ نہیں مانیں گے تو ان کو چھوڑ دو۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ لوگ نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، کہ صرف عبادت اور سر جھکانا اور یہ ضروری مطلب یہ ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ ایک اچھا مسلمان، اچھا دین پر قائم انسان جو ہوگا وہ عبادات کے ساتھ اچھے معاملات بھی کرے گا، وہ اپنے اندر تمام بھلائیاں اور اچھائیاں جو ہے وہ یکجا کرے گا، اور وہ وہی کام کرے گا جو خیر والا ہے، بھلائی والا ہے، اچھائی والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ظاہری اور باطنی کا بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور فاستبقوا الخیرات کا بھی سمجھا دیا، اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے تو سبقت لے جاؤ، جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ اب جہاں بھی ہم ہوں گے اور اللہ ہم کو جمع کر لیں گے تو کہاں جمع کریں گے؟ کہ اللہ کا حساب کتاب جو آخرت ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہم نے چاہے کسی بھی ہم نے قبلے کی طرف رخ کیا ہو، چاہے ہم نے کوئی بھی دنیا میں کام کیا ہو، تو وہ ہم نے سارے اپنے ساتھ وہ معاملات اللہ کے آگے پیش کر کے اپنے ساتھ لے کر جانے۔ ہم نے دنیا ساتھ نہیں لے کر جانی، ہم نے اپنے گھر اور اپنے ڈیکور اور اپنے لباس اور اپنی جیولری اور اپنے تجارت کا سامان اور اپنے جابز اور اپنے میڈلز اور ڈگریاں، اور یہ ہماری اللہ کو نہیں چاہیے۔ ہم نے دنیا میں جتنے بھی ڈگریاں لیں، جتنے بھی معاملات کیے، جتنے بھی میڈلز لیے، جتنے بھی ہم نے سارے کام کیے، یہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے۔ ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہماری عبادات، ہمارا نیک عمل، اور وہ لے کر ہم نے جانا ہے اللہ کے حضور، اور اللہ ہمیں جمع کر دیں گے۔ اور اس کی اگلی آیت ہے، مطلب ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے جو لے کر جانا ہے وہ ہم لے کر چلے جائیں گے، اور ہم خود نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں پکڑ کر وہاں پہ لے جا کے ہمیں کھڑا کر دیں گے۔ پھر وہاں پر جب ہمارے معاملات کھلیں گے تو ہمارا جب نامہ اعمال کھلے گا تو جو اس میں ہوگا تو وہی ہمارا جو ہے آخرت کی جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہ ہماری اسی پر بیسڈ ہوگی۔
تو اگر ہم قبلوں پر لڑیں اور ہم آپس میں تفرقوں پہ لڑیں اور ہم آپس میں ان معاملات پہ لڑیں کہ اس دن یہ کرنا ہے اور اس دن وہ نہیں کرنا، جس طرح ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ قبلے کی تبدیلی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ تھا، اسی طرح جب جو باقی جو اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی مکر گئے، تو ہمارے نبی کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ٹیسٹ اور جس کو کہیں نا آزمائش مسلمانوں کے لیے آج تک وہ ہیں۔ تو جو نہیں مانتے وہ مکر جاتے ہیں، اور جو مانتے ہیں دل و جان سے قبول کرتے ہیں وہ فلاح پا جائیں گے۔ بیسک ریزن تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں اور ان چیزوں میں فساد برپا کرنا ہے۔ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اللہ سے کیسا معاملہ کرتا ہے۔ کوئی عبادت کر رہا ہے تو کرنے دے، کوئی نہیں کر رہا تو وہ اس کے لیے تعویلیں ڈھونڈ رہا ہے، تو اچھائی سے نہیں روکنا چاہیے، اچھائی بلکہ ترغیب دینی چاہیے۔ نفلی عبادات، نوافل، روزے، اذکار، نیک عمل، اس کا اجر ہمیں اللہ نے دینا ہے، ہمیں لوگوں نے میڈل نہیں دینے، تو اس لیے ہے وہ ہمیں اللہ کے لیے ضرور ہر روز، ہر وقت، ہر مرحلے پر، ہر معاملے میں اللہ کو ہی پرائم رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پرائم رکھنا ہے، اور ہمیں ان چیز کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ تو خیر اس کا سمجھنے کی بات اور سیاق و سباق اور وہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑے سے ریفرنسز شامل کر لیتی ہوں، خاص کر جس میں ہے کہ ایک حدیث پاک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ یہ ان لوگوں کے حسد کے بارے میں، حسد صرف دو لوگوں سے جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے حکمت علم دی گئی۔ علم یہ نہیں ہے جو ہم ڈگریاں اور یہ سب چیز، یہ معلومات ہیں۔ علم، اصل علم جو ہے یہ کتاب کا علم اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، جس کو حکمت کہتے ہیں، تو اس پر دی گئی اور اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان سے آپ حسد بے شک کریں۔ ہر نیکی کی اہمیت، مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح بھلائی کی باتوں میں، اسلام میں نیکی اور بھلائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ہے، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور گردنیں چھڑانے والوں میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور مصیبت میں، سختی میں صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ سورہ البقرہ کی آگے آیت ہم پڑھیں گے، آیت 48۔ پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جہاں کہیں بھی ہو تم ہوگے اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی سورہ الرحمن میں ہے، آیت نمبر 60۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ سورہ الزلزال میں ہے، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اسی طرح حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح مسلم میں ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگ اس کے بارے میں جان لیں گے۔ ایک اور جگہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نیکی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے نچلا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔
تو اب نیکی کا آخرت میں کام آنے کے بارے میں بھی بتا دوں کہ اللہ پاک کے آگے جب ہم اکٹھے ہوں گے، اور تو اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بھلائی کا جو ہے 10 گنا اجر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نیکی کی اسے 10 گنا سے 700 گنا تک اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمارے معاملات میں ہم پر کرم کرے، اور اللہ کرے کہ ہم نیکیوں کی طرف رغبت رکھیں اور بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں، نیکیوں کی طرف، عبادات کی طرف، معاملات کی طرف، اور اللہ پاک ہمیں دین حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ پاک ہمیں جمع کریں تو اللہ کی جو شان اور قدرت اور جو ہے وہ ہم پر رحمت بن کے برسے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔